السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم کلاس 8 کے جو طلبہ و طالبات ہیں، سائنس میں سے ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ یہ آپ کی بک میں چیپٹر نمبر 3 ہے۔ تو اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا اس چیپٹر میں، دیٹ از ڈیفارسٹریشن اینڈ اٹس کازز۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا جان لیں گے واٹ از کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ کنزرویشن کا مطلب کیا ہے؟ کنزرویشن کا مطلب ہے پرزرو کرنا، پروٹیکٹ کرنا، کسی چیز کو تحفظ دینا، اس کو محفوظ کرنا، اس کو ہم کنزرویشن بولتے ہیں۔ تو کنزرویشن آپ یہاں پہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ تو کس طرح سے ہم اپنے پلانٹس اور اینیملز کو کنزرو کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو پرزرو کریں، ان کو تحفظ کیسے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سولر سسٹم ہے، ارتھ ایک واحد پلینٹ ہے جو لائف کو پروموٹ کرتی ہے۔ تو اسی پہ لائف پاسبل ہے، فی الحال ارتھ پہ لائف پاسبل ہے، کیونکہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھی ہیں جو لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو پلانٹس اینڈ اینیملز ہیں، دے آر دا بیک بون آف لائف آن دا ارتھ. So it is important to conserve them and save them from getting extinct, maintaining their right population that help in enriching the biodiversity. جو biodiversity ہے یعنی کہ ہمارا فلورا اینڈ فانا ہے، ویریشن ان لائف فارمز جو ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا جو ان کو کنزرو کرنا، اس لائف کو کنزرو کرنا، تاکہ جو ارتھ پہ جو ایکولوجیکل بیلنس ہے، جو ماحولیاتی توازن ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا بحیثیت ایک انسان ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو پلانٹس کا یا اینیملس کا ان کو پرزرو کرنا ہے تاکہ یہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے ماحولیاتی توازن ہے، جو ایکولوجیکل بیلنس ہے، تو اس میں خطرہ ہو سکتا ہے اور اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ جو ہے، جو ڈیفارسٹریشن ایک مین کاز ہے، which is considered as one of the major problems associated with the conservation of plants and animals. جو ڈیفارسٹریشن ہے، یہ اس کے لیے ایک مین کاز مانا جاتا ہے کہ جو اگر ہم یہ ہمارے کسی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، کسی بھی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کو تحفظ نہیں ملتا ہے، پلانٹس کو یا اینیملز کو تحفظ نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ڈیفارسٹریشن۔ تو ڈیفارسٹریشن کیا ہے؟ سمپلی ہم کہیں گے ڈیفارسٹریشن جنگلوں کا کٹاؤ، جنگلوں کو کاٹنا، انسان اپنے بینیفٹس کے لیے ان کا جب کٹاؤ کرتا ہے، جنگلوں کا کٹاؤ کرتا ہے، دیٹ لیڈس ٹو ڈیفارسٹریشن۔ سو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ اٹ از دا کٹنگ آف ٹریز فار ہیومن بینیفٹس۔ تو وہ بینیفٹس کیا ہیں، وہ ان کو کیا کیا ہے، انسانوں کو ایسی یہ کون سی مفادات ہیں، جیسے humans are hugely benefited in various ways including firewood, paper production, house building, furniture manufacturing and other art works جو ہیں اس کے لیے یہ کرتے ہیں، جنگلوں کا کٹاؤ کرتے ہیں انسان۔ تو یہ جو کازز ہیں، اس کے ڈیفارسٹریشن کے کازز ہیں، تو اس میں دو طرح کی کازز ہیں، ایک ہے مین میڈ کازز اور ہے نیچرل کازز۔ جو مین میڈ کازز ہیں، تو اس میں پہلا جو ہے دیٹ از اربنائزیشن۔ جیسے ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، جنگلوں کا کٹاؤ کرتے ہیں، پلانٹس کاٹتے ہیں، ٹریز کاٹتے ہیں، تو وہاں پہ جو زمین ہوتی ہے وہ ہم آکیپائی کرتے ہیں، وہاں پہ بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، ہاؤسز بناتے ہیں، تو اس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مین کاز ہے ڈیفارسٹریشن کا، اینڈ اٹ از مین میڈ کاز۔ تو دوسرا جو ہے دیٹ از مائننگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کان کنی کا جو ہے نا مائننگ، یہ بھی ایک مین کاز مانا جاتا ہے ڈیفارسٹریشن کا، جیسے ایکسکیویشن ان دا ارتھ فار دا پرپز آف ڈیگنگ آؤٹ سرٹین سبسٹینسز، کول وغیرہ، سٹون، پریشیس سٹونز کے لیے ہم ایکسکیویٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جنگل جو ہوتے ہیں یا پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر ہی پھر وہاں پہ ڈگنگ کا کام کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے۔ منرلز جو ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ان کو
نکالنے کے لیے مائننگ کا کام کیا جاتا ہے، تو پہلے وہاں پہ جنگلوں کا کٹاؤ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے، مائننگ بھی ایک وجہ ہے ڈیفارسٹریشن، یہ بھی ایک کاز ہے ڈیفارسٹریشن کا. تو ایک اور مین میڈ کاز ہے، دیٹ از پیپر انڈسٹری. پیپر انڈسٹری جیسے جو ہم پیپر ہیں، کتابیں ہیں، بکس وغیرہ، نوٹ بکس، تو جو یہ پیپر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ اوبٹین کرتے ہیں پلانٹ سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم بہت سارے یہ پلانٹس کو ہم کاٹتے ہیں، تو اس کے بعد ہی ہمیں یہ حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کاز ہے ڈیفارسٹریشن کا. تو اس کے علاوہ نیچرل کچھ کازز ہیں جس سے ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے. فارسٹ فائر جس کو ہم کہتے ہیں، یا بیرن لینڈس جو انفرٹائل یا ان پروڈکٹیو لینڈس ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بنجر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے. یا ہیوریکینس جو آندھی طوفان ہے، یا ہم کہیں گے اسٹرانگ ٹراپیکل اسٹارم جو ہوتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے. لیکن یہ نیچرل کازز ہیں. یا ڈراٹس جو ہوتے ہیں، خشک سالی ہوتی ہے، ہم بارش کافی دیر تک نہیں پڑتی ہے، تو اس سے بھی ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے. تو اگر ہمیں کنزرو کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے پلانٹس اور اینیملس کو کنزرو کرنا ہے، تو پہلے ہمیں اپنے جنگلوں کو بچانا ہے. پہلے ہمیں ایفورسٹریشن یعنی کہ ڈیفارسٹریشن کا اپوزٹ جو ہے ایفورسٹریشن، اور پلانٹس کو کلٹیویٹ کرنا ہے اور پلانٹس کو لگانا ہے، تاکہ جو جنگل ہیں ہمارے، یہ بہت سارے جو ہمارے جنگلی جانور ہیں ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ جنگل ہی ہے، تو اس سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اگر ان کا کٹاؤ کیا جائے گا تو ان سے ان کا جو گھر ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں پہلے اپنے جو فارسٹرس ہیں ان کو کنزرو کرنا ہے. تو پھر اس سے ہم یہ جو ڈیفارسٹریشن ہے یہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہے، اگر ہم اس میں اپنی سطح پہ، نجی سطح پہ ہر ایک کوئی انسان کام کرے گا، آگے آئے گا، پلانٹیشن کرے گا، تو اس سے جو ایک تھریٹ ہے، جو ہماری بایو ڈائیورسٹی کو ایک تھریٹ ہے، وہ کم ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے جو ہماری جو وائلڈ لائف ہے تو اس کو پروٹیکشن مل سکتا ہے، اس کو پرزرو ہم کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو ایکولوجیکل بیلنس ہے، ماحولیاتی توازن ہے، اس پہ کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے.